ہاتھ باندھنا، ہم نے کہا قرآن میں دکھاؤ، سمجھ تو ان کی دیکھو۔ ایک سے میں نے پوچھا یہ جو ہاتھ سینے پہ باندھتے قرآن سے دکھا دو، بولے دیکھو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھو۔ ارے میں نے کہا ظالم، قرآن کی یہ آیت نکال کے اس کو میں نے دکھائی، میں نے کہا یہ تو جہاد سے متعلق ہے، اللہ فرماتا ہے جنگ نہیں کرو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، تم نے سینے پہ باندھ کے نمازیں شروع کر لی۔ یہ تو ان کا علم ہے ظالموں کا۔ ٹھیک ہے جو قرآن میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ سے ثابت ہوا سینے پہ ہاتھ باندھو۔ ارے وَانْحَرْ، یہ نہر تو قربانی ہے اونٹ کی، یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا تو نہیں ہے۔ یہ کون سی لغت سے تم لوگوں کو سمجھا رہے ہو؟ صلاۃ کا مسنون طریقہ، اس میں بتایا نا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ منکرین سنت سے آپ پوچھے، قرآن کے علاوہ قرآن کے سوا آپ کچھ نہیں مانتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب بھی، اذا ہے نا، اذا کس لیے آتا ہے؟ جب، جس وقت، جہاں، تم کھڑے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، صلاۃ کے لیے، جب، جہاں، جب کبھی، جب کہاں، جب کہیں نماز کے لیے تم کھڑے ہوگے تو کیا کرو گے؟ اول تو یہ حکم ہے کہ اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے، مسح کرنا ہے سر کا اور دھونا ہے پاؤں۔ اب یہ بتاؤ کہ جب ہم فرض نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو جا کے وضو کریں گے، سلام پھیر لیا ہم نے، اب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں نوافل پڑھنے کے لیے، پھر جا کے وضو کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اذا قمتم، جب بھی تم کھڑے ہو۔ ایک رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، وضو کیا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، وضو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اذا قمتم، جب بھی تم کھڑے ہوں گے، وضو تو تمہیں کرنا ہوگا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری رکعت اس وقت تک تم نہیں پڑھ سکتے ہو جب تک تم نے وضو نہیں کیا ہے، دوسری نماز اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے ہو جب تک تم نے وضو نہیں کیا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب سنت نہیں مانو گے نا تو میرے بچوں تم صلاۃ کے لیے وضو بھی نہیں کر سکو گے، صلاۃ کے لیے وضو نہیں کر سکو گے۔ اس لیے نہیں کر سکو گے کہ اگر تم پینچر کا کام کرتے ہو نا، یا میکینک کا کام کرتے ہو، ویلڈنگ کا کام کرتے ہو، یا کوئی گھر پہ تم نالا والا صاف کر رہے ہو، ہاتھ گندے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے کیا دو گے؟ کیا دو گے؟ اپنے چہرے کو دو گے نا، تو سب سے وہ گندے ہاتھ لے کے سب سے تو پہلے اپنے ہاتھ پہ ملو، اپنے چہرے پہ ملو۔ ایسا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو چہرہ صاف ہوگا یا گندا ہوگا؟ یہ کیوں گندا ہو رہا ہے، کیوں کالا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی کی سنت نہیں مان رہے۔ صلاۃ مسنونہ کے اندر آپ کو بتایا نا کہ قرآن نے یہ بتایا یہ قرآن کے علاوہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ قرآن کے علاوہ نہیں ہے، سمجھ ہونی چاہیے، یہ قرآن کے اندر ہے اور قرآن کے مطابق ہے، نبی سکھا رہا ہے تمہیں، نبی کو اللہ نے سکھایا ہے، بما اراک اللہ، نبی کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے، ان کے پاس جبریل نہیں آتے کہ نماز سکھائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آتے تھے؟ جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ ابھی آپ نے وہ حدیث سنی نا، جبریل علیہ السلام آئے، فجر کی نماز کھڑے ہو کر امامت باقاعدہ اس نے کی، سکھائی کہ اے محمد اس طرح تم نے صلاۃ پڑھنی ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وضو، دین کے مسائل۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اس پہ وحی آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم وضو کرو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ قرآن میں ہے کہ بسم اللہ پڑھو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ پڑھنا گناہ ہے یا ثواب ہے؟
یہ بیچارے محروم ہیں بسم اللہ پڑھنے سے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ دو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ کلائیوں تے اپنے ہاتھ دو، کلائیوں تک۔ جب تک تم ہاتھ نہیں دو گے اس وقت تک تم وضو کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے کیا کرو؟ ہاتھ دو۔ جو نبی کی سنت کو نہیں مانتا اس کا چہرہ ہمیشہ کالا رہے گا، پھر گندا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اللہ نے حکم دیا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، تو اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر بتائی۔ کیا بتائی؟ تفسیر بتائی کہ چہرہ کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی نے بتایا چہرہ یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈالو۔ کہاں پانی ڈالو؟ ناک میں پانی ڈالو، پھر اس کے بعد پورے چہرے پہ پانی ڈالو، یہ چہرہ ہے۔ اللہ کے حکم کا منشا یہ ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ آپ نے پتہ نہیں اس کیا سے کیا کھایا ہے، نسوار کھایا ہے، پان کھایا ہے، گٹکے کھایا ہے، کیا کیا، منہ گندا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ منہ دھونا، کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا منہ دو۔ منہ تو وہی دھلوا رہا ہے تمہارا، منہ صاف وہی کروا رہا ہے، مسواک وہی لگوا رہا ہے، ورنہ تم تو منہ گندا پان کا ادھر آ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن میں نہیں ہے کہ منہ دو۔ قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، کس نے کہا؟ قرآن نے کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کانوں کا بھی مسح کرو۔ یہ کان کس کے ساتھ ہے؟ سر کے ساتھ ہے۔ یہ کانوں میں دھول مٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو اگر یہ صاف ہو جائے تو کوئی برا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تشریح فرمائی۔ یہ تشریح کیوں فرمائی؟ اللہ کے نبی نے خود سے فرما دی۔ بڑے ظالم ہے یہ لوگ، اتنے ظالم ہے، یقین مانو اسلام ہمیں صبر کے لیے کہتا ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو حد کر دی ہے۔ آیت پیش کرتے ہیں وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، قرآن کی پیروی کرو اور قرآن کے علاوہ اپنے دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں کیا رسول بھی اس کے اندر ہے؟ کہتے ہیں ہاں، یہ ان کے قرآن فہمی ہے۔ پورا قرآن کہتا ہے رسول کی پیروی کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تو رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہتا ہے۔ اللہ تو نبی سے کہتا ہے کہ ان کو کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی ان سے کہو، قرآن کے دعوے کرنے والوں، اللہ سے محبت کے دم بھرنے والوں، اگر واقعی تم نبی اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی کس کی کرو؟ رسول کی کرو۔ جو رسول کی پیروی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں قرآن مانتا ہوں، وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ وہ کون ہے؟ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرے، رسول سے دشمنی کرے، رسول کی اتباع نہ کرے اور وہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے کتاب کو نازل کیا اس اللہ نے رسول کی رسالت کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ رسول کی رسالت کو نازل کیا ہے۔ دیکھیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ بات کو سمجھتے نہیں ہے، بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کتاب مجید کے اندر سورۃ الطلاق کے اندر اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرماتا ہے، غور فرمائیے، آیت نمبر 10 اور 11 سورۃ الطلاق۔
قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولا، ذکر الرسولا، ذکر بھی حالت مفعولی کے اندر ہے اور رسول بھی حالت مفعولی کے اندر ہے۔ اللہ نے نازل فرمایا ہے ذکر یعنی قرآن، رسولہ اور رسول۔ قرآن کس نے نازل کیا ہے اور رسول کس نے نازل کیا ہے؟ دیکھیں اس میں فرق کرے، ایک ہے رسول، ایک ہے محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے تھے، دنیا میں پیدا ہوئے تھے، آدم کی اولاد میں سے ہے، بشر ہے، لیکن جب وہ رسول بن گئے تو یہ رسول اوپر سے آ گئے۔ رسول کہاں سے آئے؟ یہ رسالت ہے، یہ رسالت اوپر سے آئی ہے۔ ایمان، تین چیزوں پر ایمان لانا وہ لازم ہے، تین چیزوں پر۔ اللہ پر ایمان ایمانیات میں سے ہے۔ کس پہ ایمان؟ اللہ پر ایمان۔ دوسرا آخرت پر ایمان لانا، تیسرا رسالت پر ایمان لانا۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ تین چیزیں ہوئی۔ ایک شخص اگر اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتا، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اگر وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہے، آخرت پہ بھی ایمان لاتا ہے، لیکن رسالت پر ایمان نہیں لاتا، کیا مومن ہو سکتا ہے؟ پھر رسالت کے تین جز ہے۔ رسالت کے کتنے جز ہے؟ تین جز ہے۔ ملائکہ، رسول، کتاب، تین جز ہے۔ رسالت میں اللہ کی کتابیں بھی ہے، رسالت میں اللہ کے ملائکہ بھی ہے، رسالت میں اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہے۔ کوئی ملائکہ پر ایمان نہ لائے، کوئی کتابوں پر ایمان نہ لائے، کوئی رسولوں پر ایمان نہ لائے، یہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یہ مومن۔ وقت جو ہے نا یہ بڑی تیزی سے چل جاتا ہے، انتظار نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں، میں اس کو کوشش کرتا ہوں بار بار مختصر کرنے کی، پھر اختصار کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ایک آیت پیش کی تھی سورۃ انعام کی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ، اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے، اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک وہ ملت ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے آ رہا ہے، وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام سے، وہ ملت جو ابراہیم علیہ السلام سے آ رہا ہے، اس کی وہ پیروی کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو آج اس صدی کے اندر اپنا دین بنا کے اس کی پیروی کرتا ہے۔ کون بہتر ہے بتاؤ؟ وہ جو ابراہیم کی ملت کی پیروی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بہتر ہے۔ اب آگے چلے سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طرف وحی کی۔ کس کے طرف وحی کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ کس کی پیروی کریں؟ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جی آپ تو کہتے ہیں قرآن کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے ہیں، تو کتے کے بارے میں کیا خیال ہے، کھاؤ گے یا نہیں؟ گدڑ کے بارے میں کیا خیال ہے، کھاؤ گے یا نہیں؟ شیر کے بارے میں کیا خیال ہے، کھاؤ گے یا نہیں؟ سانپ کے بارے میں کیا خیال ہے، کھاؤ گے یا نہیں؟ بندر کے بارے میں کیا خیال ہے، کھاؤ گے یا نہیں؟ ہاں ہاں کھائیں گے، اس لیے کہ قرآن میں نہیں، اللہ نے کہا منع کیا۔ یہ وہ کتے کھانے والے ہیں، یہ وہ بندر کھانے والے ہیں۔ کسی نے کہا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، دائیں سے کھاؤ گے یا بائیں ہاتھ سے کھاؤ گے؟ ہماری مرضی، ہمارے ہاتھ ہے، دائیں سے کھائے یا بائیں کھا۔ یہ دین کو مانتا ہے؟
یہ اللہ اور رسول کی پیروی کرتا ہے؟ جس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ باتھ روم میں جا کے کس ہاتھ سے اپنی گندگی صاف کرنی اور کھانے پہ بیٹھ کے کس کا ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اس ظالم کو، اس جانور کو اتنا بھی پتا نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے پاس جاتا ہے میں تمہیں دین سکھاؤں گا، آؤ میں تمہیں سکھاؤں گا۔ لوگ بھی بڑے نادان ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ جی فلاں آیا قرآن کو بڑا سمجھتا ہے، ہمیں دین سکھائے گا۔ جس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ کس ہاتھ سے باتھ روم میں جا کے اپنا پخانہ صاف کرنا ہے اور کس ہاتھ سے کھانے کے لیے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، کس ہاتھ سے ناک صاف کرنی ہے اور کس ہاتھ سے منہ میں نوالا ڈالنا ہے، یہ فرق کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ قرآن میں ہے یہ؟ قرآن میں صرف اتنا ہے کہ نبی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، سبیل المومنین کی پیروی کرو، نبی کی انبیاء کی اقتداء کرو۔ قرآن نے اتنی وضاحت کر دی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اصل میں یہ کام نبی کا ہوتا ہے۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، 7 منٹ رہ گئے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ذکر ہم نے آپ کے طرف نازل کی ہے۔ کس کے طرف؟ عبداللہ چکڑالوی کے طرف نہیں نازل کیے، یہ پرویز کی طرف اللہ نے نازل نہیں کی ہے، یہ اسلم راجپوت کے طرف نازل نہیں کیے، یہ سر سید احمد خان کے طرف اللہ نے نازل نہیں کیے۔ ان کے تو میں نام ہی نہیں لیتا ہوں، یہ للو پنجو جو آج گھوم رہے ہیں یہاں ادھر ادھر، ان بیچاروں کو تو اگر آپ پوچھ لو گے کہ یہ آیت جو تم پڑھ رہے ہو ذرا بتا دو کہ یہ صیغہ کون سا ہے، ان کو بیچاروں کو یہی صیغے وغیرہ میں نہیں آتے ہیں۔ ان بیچاروں کو تو لکیر کے فقیر کسی نے آیت کا ترجمہ بتا دیا، بس وہی سیکھ کے گزارا چلا رہے ہیں۔ انہیں کیا فہم، کیا سمجھ، جو ان کے بڑے گزرے ہیں جنہوں نے یہ گمراہی پھیلائی ہے، ان کی بات کرتا ہوں۔ یہ قرآن اللہ نے ان کے طرف نازل نہیں کیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نازل کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لام علت ہے، اللہ بیان فرماتا ہے تاکہ آپ تبیین کرے، وضاحت کرے، تشریح کرے، توضیح کرے، ترجمہ کرے، تفسیر کرے۔ یہ آپ کا کام ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کا کیا کام ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہاں یہ فکر، غور و فکر کرتے رہیں، ان کا کام غور و فکر ہے۔ وضاحت کس کا کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو میں نے تیری زبان سے آسان کیا ہے۔ کس کی زبان سے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن بڑا آسان ہے، لیکن کس کی زبان سے؟ رسول کی زبان سے۔ رسول کی زبان ہٹ گئی پھر پتہ نہیں لگے گا۔ قرآن کرے کہ تم تیمم کرو، کیا کرو؟ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ کیسے کرو گے تیمم؟ کس طرح ہاتھ اور چہرے کا مسح کرو گے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ احادیث میں فرق کرو اللہ کے بندو، غزوات سے متعلق، اخبار سے متعلق، فضیلت سے متعلق کئی قسم کے جو ہے وہ احادیث ہوتی ہیں، لیکن وہ احادیث جس کے اندر فقہی مسائل ہے، وہ احادیث جن کے اندر عمل ہے، وہ احادیث جس کے اندر قرآن کی تشریح اور توضیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن ہے، ان کو جھاڑو نہ لگاؤ ورنہ پورے دین کو جھاڑو لگ جائے گا، اعمال ختم ہو جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، لوگ بے دین ہو جائیں گے۔ ظلم مت کرو۔ ٹائم ختم ہے، میں اس آیت کی طرف جا رہا ہوں جو سورہ نور سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔
اللہ بیان فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول تو اس وقت تھا جب تھا، اب وہ نہیں ہے، اب تو وہ محمد ابن عبداللہ تھا، بس دنیا سے گیا، اب ہمیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سنت اس کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے ظالم ہے یہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے نبی ان سے کہو جمیعا، قیامت تک جتنے بھی ناس ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب کے طرف۔ کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے وہ کافی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، خاتم النبیین، آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا اولئک، آگے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور آگے فرمایا فاذا استأذنوک، میں مختصر کرتا ہوں کہ جب آپ سے یہ اجازت لے لبعض شأنہم، اپنے بعض کاموں کے لیے، فأذن لما شئت منہم، تو آپ جن کو چاہے اجازت دے دیجئے، لیکن ساتھ میں واستغفر لہم اللہ، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرے۔ آپ دیکھیں یہ جانا بہتر نہیں ہے، اجازت لینا بھی بہتر نہیں ہے۔ نبی کو اگر اکیلا چھوڑ کے دین کے کام میں اور آپ چلے جائے دنیا کے کام کے لیے، اللہ فرماتا ہے اجازت جس کے لیے دینا چاہو دے دو، لیکن استغفار بھی ان کے لیے کرو اللہ سے۔ آگے آیت آہستہ آہستہ جو ہے سخت ہوتی جا رہی ہے، آپ دیکھیں، اختصار کرتا ہوں، آگے دوسری آیت دیکھیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی دعا، دعا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو، آواز منہ سے نکلتی ہے، بات منہ سے نکلتی ہے، اس کو عربی میں حدیث کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ دعا بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتے ہیں، قول بھی کہتے ہیں، لفظ بھی کہتے ہیں، یہ تو عربی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ لوگوں رسول کی حدیث، رسول کی دعا، رسول کی پکار، جس طرح تمہاری ایک دوسرے کو پکار ہے نا، باتیں کرتے ہو، اس طرح رسول کی دعا اور پکار، اس کی حدیث کو مت بناؤ، فرق کرو رسول کی بات میں اور آپس میں ایک دوسرے کی بات میں۔ تمہاری بات اور رسول کی بات ایک جیسے نہیں ہو سکتی ہے۔ میری بات تمہارے لیے، تمہاری بات میرے لیے ماننا فرض نہیں ہے، ہے فرض نہیں ہے، لیکن جب رسول کہہ دے کوئی بات کہ یہ کام کرو، ماننا فرض ہے یا نہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں، حدیث نہیں کہتی ہے، کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو استجابت کرو، قبول کرو، کس کو؟ للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کی دعا اور رسول کی دعا، اللہ کی پکار اور اس کے رسول کی پکار کو۔ یہ تو نماز کہتے ہیں نا، کہ نماز کس طرح ہم پڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں ظالم یہ تو عبادت ہے، یہ تو سیکھیں گے نبی سے۔ کس سے سیکھیں گے؟ نبی سے سیکھیں گے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ نبی خطبہ دے رہا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی شخصیت وہاں آ رہی، اور نبی نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ، فرض ہو گیا نہیں؟ ابو بکر کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا مجرم ہو جائے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ابو بکر جیسا آدمی مجرم ہو جائے گا۔ کیا نبی کو تم نے مذاق بنایا ہوا ہے ظالم؟ اپنے جیسے نبی کو بنا دیا، اپنے سے بھی کم تر بنا دیا، کہ نبی نے جو تشریح کی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو وہ غلط ہے، میں تشریح کرتا ہوں یہ صحیح ہے۔ وقت ختم ہے، ورنہ آگے جو ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے پس بچتے رہے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے طریقے کے۔ دو باتیں بتائی، یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گے، جس طرح یہ بے دینی اور فتنے میں مبتلا ہو گئے ظالم، انکار سنت کر کے،
اور یا اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ اس فتنے سے بچائے۔ قرآن اور سنت کی پیروی کا اللہ ہمیں توفیق اور طاقت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب